بادلوں کی طرح طوفانوں کی زد میں ہے ابھی، رد و قد میں ہے ابھی خطہ بر صغیر، پھر بھی میری آرزو کے حلقہ قوس قزح میں ہے اسیر، اور میں شاعر اول ہوں اس کے حسن کا، اور میری شاعری جیسے عیسیٰ کے لبوں پر شیر مریم کی لکیر، ایک نئے دور محبت کا خمیر۔ ہاں یقیناً وہ دن آئے گا کہ جب ختم ہوگی یہ فضائے دار و گیر، نسل نو کا جاگ اٹھے گا ضمیر، اور میں شاعر اول ہوں اس کے حسن کا۔ میں نے کانٹوں سے بھر لیا دامن تاکہ ہر شاخ گل پہ نکھریں پھول، تیری جھولی کو بے خلش بھر دیں زندگی کے قمار خانے میں، بارہا میں ارادتاً ہارا کہ تیری جیت کی خوشی دیکھوں۔ قبرستان مکلی میں قصہ حاتم نہیں، یہ ایک سچی بات ہے، گوش پر آواز ہو سن کہ مٹی بولتی ہے، جام نند کب تلک سوتے رہو گے، دیکھ دریا خان دولہا کا مزار ہل رہا ہے، اور یہ آواز پھر آنے لگی ہے، جام نند کب تلک سوتے رہو گے، سر پہ سورج آ گیا ہے، رزم گاہ زندگی میں غلغلہ ہی غلغلہ ہے، کب تلک سوتے رہو گے، نیند میں روتے رہو گے، آ کے ہم سنگ لحد کو توڑ دیں، آ کے پھر جینے سے رشتہ جوڑ دیں۔ اے سوال پرخطر، اے پرانے نقب زن، کتنے برسوں تک لگائی تو نے سیند، لیکن اس دیوار لب میں کر نہ پایا ایک شگاف، اب کوئی فکر گرفتاری نہ کر، ڈھا ہی دے یکلخت اس دیوار کو، اس مسلسل جانکنی کو ختم کر، بے کلی کو ختم کر، خاموشی کو ختم کر۔ میں ہوں ایک اکیلا مانجھی جس نے روز نئی نیا لی، اس جیون کا تھا نہ پایا، لوٹ لوٹ کر واپس آیا، نیا نیا مجھ کو جانے، لہر لہر مجھ کو پہچانے، اے میرے ساحل میں تیرے صدقے آج تو الجھا ہوں لہروں سے۔ میں نے سوچا کیا یہ نیا اور پتوار مجھے لے جائے گی، یوں ہی یہ منجھدار مجھے لے جائے گی، اس پار مجھے لے جائے گی۔ میری کن پٹیوں پر چاندی کے تار جھلکنے لگے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیاس کو بند کر دوں اور یہاں اختتام کروں اس افسانے کا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور خاموشی سے کائنات کو اس طرح دیکھوں جیسے بھٹائی کراڑ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے پانی میں ستاروں کے عکس پر رسالہ ڈال کر آسمان کی سمت دیکھتا تھا۔ اپنی ساڑی کو یوں سمیٹے ہوئے کار سے وہ اتر کر آئی ہے جیسے لمس جزام ہو دھرتی، اس کی جادو بھری نگاہوں سے دم بخود ہے ہجوم ناہنجار، موج کی سرخوشی ہے پاؤں میں
اور چہرے پہ ہے کمل کا نکھار۔ اب کسی بیکری سے کیک اٹھائے اپنے بٹوے کو کھولتی ہے تو، دیکھتی ہے کہ کوئی پاؤں بڑھائے، اپنے ہونٹوں میں ایک ہونک دبائے، اس سے اپنی نگاہ ملاتا ہے، ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھوک کی ناگن اس کے ہاتھوں سے سر اٹھاتی ہے، کاٹنے کے عظیم جذبے کو بھیک کے واسطے دباتی ہے۔ مسکرا کر وہ اپنے بٹوے سے ایک چونی نکال دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ چونی لو، ہاں مگر اس سے چرس کی گولی آج تم مت خریدنا بچے۔ پھر دبے قہقہے کا چہرے پر ایک سیمی نقاب ڈالے ہوئے وہ دکاندار کو لبھاتی ہے۔ قوم نے تیری قدر نہ کی یہ سوچتے ہو، کیوں اپنے پر نوچتے ہو؟ اپنی صلیب سے آزردہ ہو، اس کے پھینک کے دیکھو تو ایک دم کاندھے تھک جائیں گے، چک جائیں گے۔ لوح قلم سے بھاگتے ہو، ہاتھوں کو مفلوج کرو گے، کیا اتنا تاوان بھرو گے؟ قوم جو تیری قدر کرے تو یہ سمجھو تم اور تمہاری سب تحریریں، لوح قلم کی یہ تقدیریں پنساریوں کے کام آئیں گی، پڑیا پڑیا بٹ جائیں گی۔ نسل نو تو سایہ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جمع، میں نے ایک تصویر تیرے سامنے لا کے رکھی دفتن انسان کی۔ تو نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا، یہ تو ایک ابلیس ہے، پھاڑ دو اس بدنما تصویر کو۔ سوچتا رہتا ہوں تب سے انقلاب دید کیسے لاؤں میں، نسل نو کو کیسے میں یہ سمجھاؤں میں، کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے۔ اے بھٹائی پیر و مرشد، اے اسیر حسن ذات، بے نیاز رنگ و بو کائنات، اے ثبات بے ثبات، میں کہ ہوں محو صفات، اس طلسم ہاؤ ہو میں روز و شب بے سبب اور بے ادب، کائنات بے کراں کو مسترد کرتا تھا میں، رد و قد کرتا تھا میں۔ آج پھر میں تیرے در پر آیا ہوں، ہدیہ فہم و فراست لایا ہوں۔ اے بھٹائی پیر و مرشد، ہے غم جانا حقیقت اور غم دوراں حقیقت، یہ بتا اور بالا تر سبھی سے ہے غم انسان حقیقت۔ اب اگر میں مانتا ہوں ایک غم بے نام بھی ہے اور بامانی و مقصد تیرا ہر پیغام بھی ہے، آج تم سے فیصلہ کر کے اٹھوں گا، جام صحت تیرا میں بھر کے اٹھوں گا۔ اے بھٹائی پیر و مرشد، متفق ہے تو کہ ہر تخلیق سے ہے خوب تر کائنات بے کرام زندگانی بشر، پرتو حسن ازل ہے بے بدل ہے، جانتا ہوں میں کہ ہے یہ بے ثبات، اور یہ کام نہنگے کائنات روز و شب اس کو نگلنے پر تلا ہے۔
ایک دروازہ کھلا ہے جس سے جا کر لوٹ آتا ہی نہیں کوئی، پھر دیار درد میں جاتا نہیں۔ اے کہ تارے عنکبوت کائنات سے ہے واقف تیری ذات، تو کہ اسرار ازل سے آشنا، کیا کسی انسان پہ انسان کے ستم کا ہے جواز؟ اے شناسائے حقیقت اور دانائے مجاز، آج میں ظلم و ستم سے برسر پیکار ہوں، جب کبھی فرصت ملے تیار ہوں تیرے بحر بے کراں میں دور جانے کے لیے، اور دل حیراں میں ایک غوطہ لگانے کے لیے۔